السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات اسٹوریز لاتا رہے گا۔ اگر آپ بھی ہمیں کوئی اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے ای میل پر ہم سے رابطہ قائم کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر حاصل کریں اور اپنی آواز میں یہ واقعہ ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے واقعے کو چینل سے براہ راست سنایا اور دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر یہ واقعہ چینل کی طرف سے اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن آپ کو اسٹوری کا کریڈٹ ضرور دیا جائے گا۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ میرا نام فرحانہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں امی ابو کے ساتھ رہتی ہوں۔ ایک قدرتی آفت کے بعد کافی لوگ یہ گاؤں چھوڑ گئے تھے۔ بچے کچے لوگ اب بھی اس گاؤں کو آباد کرنے کے لیے دن رات کوششوں میں مصروف تھے۔ ہمارا گھر اسکول کی عمارت کے بالکل ساتھ تھا۔ اسکول جو اب ویران پڑا تھا۔ اس کے مین گیٹ پر پرائے نام تالا تھا۔ اسکول کی کلاسوں میں مکڑی کے جالوں کا راج تھا۔ اب یہ اسکول کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگتا تھا۔ اور پھر ایسے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا کہ جس سے علاقے کے لوگ شدید پریشان ہو گئے۔ گاؤں کے کئی بچے غائب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جو بچے غائب ہوئے تھے ان کے ساتھی بچوں کا کہنا تھا کہ وہ بچے اسی اسکول کے اندر گئے تھے۔ گاؤں والوں نے اسکول کا چپا چپا چھان مارا پر اسکول سے ان کو کچھ نہ ملا۔ اور پھر وہ ہوا کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ہر روز گم ہونے والے بچوں کی لاشیں اسے اسکول سے ملنے لگیں۔ اگر صرف بچوں کو مار دیا جاتا تو شاید علاقے میں اتنا خوف نہ پھیلتا، لیکن جس طرح ان کو قتل کیا گیا، وہ تصور ہی لرزا دینے والا تھا۔ قتل ہونے والے بچوں کا سینہ چاک تھا اور بچوں کے دل اور دوسرے اعضاء غائب تھے اور سر بری طرح کچلا ہوا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ میرے خوابوں اور خیالوں میں ان بچوں کی لاشیں بار بار آ رہی تھیں۔ بچوں کے گھر والوں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ پولیس بھی اسکول آ کر اپنی رسمی کارروائی کر کے جا چکی تھی۔ میں بچوں کی اموات کو لے کر بہت غمگین تھی۔ اب بھی 5 بچے صرف غائب تھے پر ان کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی تھیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ وہ بچے تو کم از کم اس خونی درندے سے محفوظ رہیں۔ ایک روز جب میں دوپہر میں کھانا پکا کر بیٹھی ہی تھی کہ ایک فقیر نے کھانے کی صدا لگائی۔ پہلے تو میں نے کچھ توجہ نہ دی، لیکن جب فقیر بابا نے مسلسل کھانے کی صدا لگائی تو میں نے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن رکھ کر بابا کو دے دیا۔ بابا نے کھانے کے بعد دعا دی اور پوچھا، بیٹا تم کیوں اداس ہو؟ میں نے کہا، بابا آپ دوسرے گاؤں کے لگتے ہو۔ تو بابا نے کہا، ہاں بیٹا میں ایک مسافر ہوں، مجھے بتاؤ تم کیوں پریشان ہو؟ اس پر میں نے بابا کو گاؤں میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی۔ جب آنکھیں کھولیں تو انہوں نے کہا، بیٹا اس اسکول پر ایک شیطان جن کا قبضہ ہے۔ اسی نے ان بچوں کو قتل کیا ہے، کیونکہ شیطان جن نہیں چاہتا کہ وہ اسکول دوبارہ آباد ہو اور بچے وہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ اس جن کو صرف کوئی باہمت اور بہادر شخص ہی بھگا سکتا ہے۔ میں نے بابا سے پوچھا، بابا کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے مجھے ایک چادر دی اور کہا، اس کو اوڑھ کر رات کے دوسرے پہر اسکول میں جانا۔ اسکول کے زمین دوست پانی کے ٹینک میں وہ سب بچے قید ہیں۔ ٹینک کا راستہ اس شیطان جن نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ اس چادر کے پلو کو اسکول کے صحن میں اللہ کا نام لے کر فرش پر مارنا تو وہ رستہ ظاہر ہو جائے گا۔ بس پھر وہ جن جب تمہارا راستہ روکے تو
تو یہ چادر آیت الکرسی پڑھ کر اس کی طرف اچھال دینا، وہ جن جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پھر بزرگ نے کہا، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ میں جھٹ سے دوسرے کمرے میں پانی لینے گئی اور جب واپس آئی تو بزرگ کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا۔ اور پھر میں رات کے دوسرے پہر جب اسکول پہنچی تو بہت ہی وحشتناک ماحول تھا۔ میں نے بابا کی دی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے صحن میں پہنچ کر اللہ کا نام لے کر اس چادر کے پلو کو صحن کے فرش پر مارا تو زمین دوز ٹینک کا رستہ ظاہر ہو گیا۔ میں نے ٹینک کا ڈھکنا ہٹایا تو ایک دم زوردار ہوا چلی اور خوفناک چہرے والا شخص جس کے ہاتھ میں بڑا سا چھرا تھا میرے سامنے آ گیا۔ میں نے جھٹ سے وہ چادر اس پر آیت الکرسی پڑھ کر اچھال دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیختا چلاتا غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اندر جھانکا، اندر وہ چاروں بچے جو غائب تھے وہ بے ہوشی کی حالت میں مل گئے۔ میں نے اسی وقت جا کر گاؤں والوں کو جمع کیا اور گاؤں والوں نے بچوں کو وہاں سے نکال لیا۔ آج اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے اس اسکول میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مجھے وہ بزرگ یاد آتے ہیں جنہوں نے فرشتہ بن کر ہم گاؤں والوں کی اس شیطان جن کو ختم کرنے میں مدد کی۔